پوکرے پیکرے منظور تھی، انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تو یہ اپنی بڑائی بتا رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ کیا. اپنی خدمات گنوا رہے ہیں. خدمات ایک ہی بات، آپ اسے بڑائی کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اپنی خدمات. نہیں، خدمت تو اس میں کوئی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ آخر یہ کہ اس اتنے بڑے یعنی اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تو اس سے بڑا یعنی ایک قسم کا پھر انہوں نے جب مسلمانوں کو دیکھا ہے تو مانا ہے. آپ بتائیے انڈونیشیا میں کوئی تلوار چلی تھی کبھی؟ یہ جاوا، ملایا، سماٹرا وغیرہ میں آج تک کبھی تک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے ڈاکٹر اسرار احمد کی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کی بڑی تعریف کی اور ان کی شاعری کی بڑی تعریف کی. میں آپ کو بتاتا چلوں قرآن مجید میں سورہ شعراء بھی ہے جس کی آخری آیات میں غالباً 26ویں یا 25ویں آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان شاعروں سے بچو، یہ وہ باتیں کرتے ہیں، شیاطین کی باتیں کرتے ہیں اور خود جو عمل نہیں کرتے یہ وہ کہتے ہیں. یہ کہا ہے نا. یہ 25ویں 26ویں آیات نہیں ہے، بالکل آخری حصے کی آیات ہیں جی. لیکن یہ کہ ان میں الا بھی آیا ہے کہ سوائے ان کے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. تو اگرچہ عام طور پر یہ بات صحیح ہے کہ شاعری میں کچھ نہ کچھ مبالغہ حیثیت نہ ہو تو اس میں وہ لذت پیدا ہوتی ہے، اور اس پہلو سے کسی نہ کسی درجے میں تمام شعراء بھی اس لسٹ میں آتے ہیں. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی استثناء کیا. قانون میں جب استثناء ہو جائے تو بات ختم ہو جائے. اگر گوجرا میں ثابت بھی ہو جائے کسی نے بلاسفمی کی تو ان کو سزا دینے کا حق کس کے ہاتھ؟ عدالت کے ہاتھ میں ہے، حکومت کے ہاتھ میں. کسی کے پاس کسی پرائیویٹ سٹیزن کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا جو اصل جو ہے پورا فیبرک جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوا ہے. ہماری اب جو کچھ عدالتوں کے باہر ہو رہا ہے، جس طریقے سے کہ پولیس انسپیکٹرز کے اوپر جو تشدد کیا جا رہا ہے، کبھی سنا تھا آج تک؟ تو معلوم ہی ہوتا ہے سوشل وہ بھی پنجاب پولیس کو مار کھاتے ہوئے اگر سنے آدمی تو پنجاب پولیس اگر کوٹ کھاری ہو تو واقعی نہیں سنا ایسے نہیں. لیکن عدالت تک پہنچتے پہنچتے جو 100 مقدمات وہ بھگتنے پڑ جاتے ہیں اس شخص کو، جو تھپڑ گھونسے لاتے ہیں بھگتنی پڑ جاتی ہیں، جو گھروں کو آگ لگ جاتی ہے. ان لوگوں کے متعلق قرآن مجید کچھ نہیں کہتا. سوال یہ کہ قرآن یہ تو ایک فساد ہے، اس فساد کی سزا دے رکھی ہے قرآن مجید کے اندر. ان کے جو ہے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، ان کے دائیں اور بائیں طرف سے ہاتھ اور پاؤں اپوزنگ فیٹ اپوزنگ سائڈ سے یہ دے رکھی. کرتے نہیں نا. اب اس کے اندر پولیٹیکل اپنے مفادات سامنے آ جاتے ہیں. ہر پارٹی جو ہے اپنے مفادات دیکھتی ہے، اپنے جو ہے پیچھے دیکھتی ہے کہ ہماری کلائنٹیج کے اندر کوئی کمی نہ ہو جائے. ورنہ یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات میں سے ایک دو کے اندر پوری طریقے سے اس کی تفتیش کر کے سزا دی جائے تو نہیں ہوگا. پھر بالکل نہیں ہوگا. لیکن وہ نافذ کون کرے گا؟ نافذ اب تو خیر امید ہے کہ اس ملک کے اندر عدلیہ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ نافذ کرے گی سزا کو. وہ عدلیہ جس کے ماننے والے جو ہیں یونیفارم پولیس والوں کو مار کے ان سے پیشہ ور قاتلوں کو چھڑا کے لے جاتے ہیں، اس عدلیہ سے آپ کو عدلیہ کا معاملہ تو نہیں. آج ہوا ہے نا یہ واقعہ. لیکن اوپر جائے گا نا، وہ تو عدالت کے باہر ہوا جو کچھ ہوا ہے. یہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر یہ کہ عدالتوں کے اوپر ایک کے اوپر دوسرے لیول ہے، اس میں فیصلے ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اب عدالت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ بیچنے کی شکل ہے وہ ہمیں ماننی. ڈاکٹر صاحب ایک دو باتیں اصل میں آپ سے بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ میسج جو ہے نا آپ کی بات یہ بڑی کھل کے لوگوں تک نہ صرف جائے بلکہ ان کو ایک چیز سمجھ آ جائے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو خود لکھتے ہیں جملے اور ان کو آیات کے طور پہ یعنی پاس کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ان کے متعلق بھی اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو آخرت کے دن میں ان کو دیکھ لوں گا. انسان کو نہیں کچھ کہا کہ اس کو سزا دے. نہیں دیکھیے یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس وقت یہ کام ہوگا اگر وہاں اسلامی ریاست ہے تو سزا دے گی. اگر اسلامی ریاست نہیں ہے تو وہ تو لا آف دا لینڈ کے تحت دے گی نا، لا آف قرآن کے تحت نہیں دے گی. قرآن کے تحت ہی ہوگا کہ اگر انہوں نے ایک چیز جو ہے خدا کی طرف غلط منسوخ کی ہے کہ یہ کہا ہے کہ یہ قرآن میں سے ہے کہ یہ جو ہے یہ وہی ہے اور حالانکہ وہی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. اس سے بڑا جرم ہے بہت بڑا. تو اس ملک کے تمام علماء نے مل کے ابھی تک الفرقان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دیا جو امریکہ میں چھپا 2 سال پہلے. وہ کیا ہے الفرقان؟ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے، خود اس میں آیات بھی نہیں لکھی ہیں، کچھ ان کو کاٹا پھیٹی بھی کی ہے، یعنی جہاد وغیرہ کی جتنی آیات ہیں وہ تلف کر دی گئی ہیں. وہ تو دیکھیے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر فتوے دیے گئے ہوں اور آپ کے علم میں نہ آئے.
یہ تو فتوی میں تو جو ہے اسلامی ریاست کی بات کر رہا ہوں. کہاں پاکستان میں تو نہیں آئے. پاکستان میں نہیں، پاکستان سے کوئی فتویٰ نہیں آیا اس کے اوپر، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اب یہ کہ وہ جو اصل الفرقان یہاں آیا بھی ہے کہ نہیں آ گیا، اب تو انٹرنیٹ پہ ہے. انٹرنیٹ آپ کے گھروں میں ہے، میرے گھر میں ہے. تو اس پر تو جتنے چاہے فتوی آپ نہیں، میرا مطلب ہے تو کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ نہیں مطلب یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ علماء کی آپ کے ہاں اکثریت وہ نہیں ہے جو انٹرنیٹ کے ساتھ وابستہ ہو، یہ ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ اس سے واقف نہیں ہیں. جتنی جماعتیں ہیں وہ تو واقف ہیں. ہاں تو وہ آپ ان سے بات اس پر کر سکتے ہیں کہ علماء کو ایسے ہول ایز اے کلاس آپ بلیم نہ کریں، اس لیے کہ ان کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. اگر یہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اسرائیل نے ایسے قرآن مجید جو ہیں اس نے جو چھپا کر اس میں افریقن کنٹریز کے اندر عام کر دیے تھے جس کے اندر غلط چیزیں شامل ہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن اگر ہم اپنے ملک میں غیر مسلموں کو اتنا تشدد آمیز سلوک ان سے رکھیں گے تو کیا ہم بوسنیا میں یا اسرائیل میں یا فلسطین میں یا گجرات میں ہونے والے مظالم کے اوپر ان کو برا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں آج تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن گجرات میں تو ہوئی، بوسنیا میں ہوئی، ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے. اس سوال یہ ہے کہ اس وقت کی اس چھوٹی سی بات بوسنیا کے پیمانے پر کہیں ہوئی کسی مسلمان ملک میں؟ کیا گجرات کے پیمانے پر کہیں کسی مسلمان ملک میں تو ہوا اتنے مریں گے تو ہمیں تو ٹھنڈ پڑے گی. سوال یہ ہم اس پہ ایکشن اس وقت لیں گے. غلط رخ پر نہ لیں. غلط بات تو غلط بات ہے. سوال تو یہ ہے کہ آپ کا بیٹا چاہے ایک پیسے کی چوری کرے تو آپ یہ کہیں کہ یہ شوکت عزیز تو نہیں ہے نا. کام غلط ہے، اس کے اوپر پورا جو ہے حکومت کا فرض ہے، عدلیہ کا فرض ہے کہ اس کی تفتیش کریں، ان لوگوں کو سزا دیں. علماء کرام کا بھی ہے. کوئی بھی اگر یقیناً ہے، ہر شہری کا فرض ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی صحیح اطلاع ہے وہ پہنچائے اور دے. کوئی خبر ہے، کوئی شہادت ہے، کوئی گواہی ہے، اس لیے کہ اس پر تو بہت سخت وعید آئی ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس کوئی گواہی ہو وہ اس کو چھپا لے. اگر کسی کے پاس گواہی ہے کہ کسی شخص نے مسلمان نے یہ شرارت کی ہے اور یہ سارا کام جو ہے گھڑا ہے اور اس کی گواہی وہ جائے، he should be bold enough. اس کو اگر چاہے جان کا خطرہ ہو جائے اس کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. کیا وہ شخص پھر بھی مسلمان کہلائے گا جس نے یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ اشتعال انگیزی، قتل، یعنی زندہ جلانا، کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا؟ دیکھیے وہ ہے جرائم کی سزا دی جائے گی. اسلام سے خارج ہونے کے لیے اسلام کی کسی بنیادی بات کا انکار ہوتا ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس کی سزا دے دی جائے گی. وہ کیا پورے اس کی سزا جو ہے پورے خاندان کو مارا جائے گا؟ جب اس کو مارا جائے گا تب بھی تو پوری نوع انسانی ماری گئی نا. نہیں، اس کو تو سزا مل رہی ہے نا. اس کو تو کسی بات وہی ہوئی نا کہ ایک انسان کے قتل میں ساری یہ ایک اخلاقی تعلیم آئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ ایک انسان کے قتل کے بدلے میں تو اسی انسان کو قتل کریں گے جس نے قتل. اگر میں آپ کو زمین کے جھگڑے میں، جائیداد کے جھگڑے میں، اولاد کے جھگڑے میں، رشتے کے جھگڑے میں کسی وجہ سے میں آپ کو مار دوں اور میں کہوں کہ نہیں نعوذ باللہ یہ شخص جو ہے گستاخ رسول تھا، تو اس کے متعلق ایمان کیا کہے گا ہمارا یا مذہب کیا کہے گا؟ اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. اگر ثابت ہو جائے ایسے بڑی چیزیں ہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے، اگر یہ معلوم ہوگا ایسے بہت اسے سزا ہونی چاہیے، اس کو سزا دی جانی چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں. اور یہ کہ کسی بھی عام آدمی کو اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا چاہیے. بلاسفیمی لا کو میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ مس یوز کیا جا رہا ہے اور بہت آسان کام بن گیا لوگوں کے لیے. کوئی ذرا سا خرخشہ اٹھایا اور کسی شخص کے خلاف جو ہے ایک عوامی طوفان کھڑا کر دیا. اس کے لیے اس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ واز سے نہیں ہوگی. آپ اگر چند معاملات کے اندر بھی تحقیق کا حق ادا کر کے اور لوگوں کو سزا دیں سخت کہ زمین میں فساد مچانے کی سزا یہ ہے جو قرآن نے دی ہے، تو پھر یہ کہ اس کے بعد اس کا جو ہے سد باب ہوگا. اسلام کی سزاؤں کا یہی پہلو ہے جسے دنیا کہتی ہے وحشیانہ سزائیں. وہ اس لیے ہے کہ وہ ایگزمپلری ہے. وہ ایسی ہے کہ ایک سزا کے بعد جو ہے انسان جو ہے اس کے ہوش ٹھکانے آ جائے اور پھر لوگ جو ہے اس کا ارتکاب نہ کریں. ایگزمپلری. ڈاکٹر اسرار احمد ہیں. جب بریک سے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ اسلامی ریاست میں سزا اور جزا قائم کیسے کی جاتی ہے. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک.